قوم رسول اللہ سے وفا نہ کرے وہ قوم کسی عورت سے کیا وفا کر سکتی ہے؟ اس لیے آوارگی کی راہ پہ نہ جاؤ۔ اور پھر آپ کو بتاؤں یہ ناجائز تعلقات کسی مسلم سے ہو یا منکر اسلام سے ہو، ناجائز تو ناجائز ہے، حرام تو حرام ہے۔ میری بہنوں آپ کو بتاؤں دل کے کاموں سے سن لو، اللہ اکبر، جب مرد کسی سے افیئر کے معاملات کرتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں تو صرف اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے، صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ جو دنیا میں زنا کرے گا میں اس کو آگ کا کرتا پہناؤں گا، اس کو آگ کا لباس پہناؤں گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا جس کو میں جب آگ کا کرتا پہناؤں گا زنا کرنے والے مردوں کو اور عورتوں کو، جب میں جہنم کی آگ کا کرتا پہناؤں گا وہ اتنا وزنی ہوگا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، جس سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسا کرتا جہنمی مردوں کو اور جہنمی عورتوں کو آگ کا بنا ہوا کرتا پہنایا جائے گا۔ میری بہنوں بتاؤ جب پہاڑ ریزہ ریزہ اس کرتے کی وجہ سے ہوگا تو انسان کے جسم کا کیا بنے گا، انسان کے جسم کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ دنیا ہے، دنیا، اس فریبی اور مکار دنیا سے دل نہ لگاؤ، حرام کام نہ کرو، ناجائز تعلقات کی طرف جانے والی بچیاں، اللہ اکبر، خدا کرے ان کے کان تک آواز پہنچ رہی ہو، گزارش ہے اللہ نے آبرو دی، عزت دی، اسلام جیسا مذہب دیا تو اس سے جڑ کر کے رہو، انتظار کرو۔ اللہ نے درختوں کی پتیوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، انسان کے سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، بالوں کی چمڑی پر جو بکریوں کی چمڑی پر جو بال اگتے ہیں اللہ نے ان بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا تو اللہ نے کسی انسان کو بے جوڑ کیسے پیدا کیا؟ اللہ نے تمہارا مقدر لکھا، رشتے آسمان سے بن کر آتے، انتظار کرو۔ اور یہ جو ایک فکر ہے نا کہ میں پڑھی لکھی ہوں تو مجھے بھی پڑھا لکھا بہت شوہر ملے، اچھی بات ہے، لیکن اتنا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ دنیا ہے، یہاں ہر مراد کسی کی پوری نہیں ہوتی، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے یہاں جس کی ہر مراد پوری ہوئی ہو۔ مقبول سے مقبول ترین بندہ بھی اس دنیا میں آپ کوئی نہ کوئی مراد دنیا سے لے کر گیا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا اللہ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ فرمایا میں ارادہ کرتا ہوں وہ میرا ارادہ توڑ دیتا ہے، تب میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی کہ جو علی کا ارادہ توڑ دے وہ کتنی بڑی قوت ہوگی۔ تو میری بہنوں یہاں کوئی کتنا بھی مقبول بندہ ہو اس کی ہر مراد پوری نہیں ہوئی ہے۔ جب مقبولوں کی ہر مراد پوری نہیں ہوئی ہے تو ہم لوگ تو گنہگار لوگ ہیں، اپنی ہر مراد یہاں کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ دنیا اسی کو کہتے ہیں جہاں ہر مراد پوری نہ ہو، ہر چاہا پورا نہ ہو، اور جنت اس کو کہتے ہیں کہ جو چاہو وہ سب مل جائے۔ یہ دنیا اور جنت میں فرق ہے، اس لیے یہاں ہر ایک کی ہر مراد پوری نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کمپرمائز کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑے گا۔ تو یہ جو فکر ہے میں خوبصورت ہوں تو خوبصورت ہی شوہر ملے، میں بہت پڑھی لکھی ہوں تو پڑھا لکھا ہی ملے، کہیں نہ کہیں تقدیر سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری آنکھیں ایسی ہو، اللہ نے بنایا ایسی، آپ کو سمجھوتا کرنا پڑے گا، رضا میں راضی رہنا پڑے گا۔ میری جلد ایسی ہو تو ویسی ہو ضروری نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو اللہ کے فیصلے پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے، اور اگر اللہ کے فیصلے پہ بندہ راضی رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو نوازتا ہے، اور جو اللہ پر اعتراض کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں، حالانکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے، میں وہ حدیث پوری پڑھوں گا آج انشاءاللہ اور وہ پورا کر دوں گا، لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، بڑی خوبصورت روایت یاد آئی، اور آپ سے بھی کہتا ہوں جو یہاں بہنیں موجود ہے، فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے خواتین
خواتین کو بہت بڑی قربانی دینی ہوگی. یعنی اگر آپ بہو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہی ہے تو آپ کو بھی اپنے بیٹے کو سمجھانا پڑے گا کہ جہیز کے معاملات کو ہم نظر انداز کریں, مانگنے کے معاملات کو نظر انداز کریں, کوشش کریں بغیر جہیز کی شادیاں کرنے کے. اور یہ کام بیٹے والے کر سکتے ہیں. اگر بیٹوں کی ماں یہ ٹھان لے کہ میں نے بغیر جہیز کے غریب کی بچیوں کو بہو بنا کر لانا ہے, انشاءاللہ جہیز تو چند دنوں تک کام آتا ہے, لیکن کسی غریب کے دل سے دعا نکل جائے اللہ تمہاری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. اس لیے شادی کے اخراجات کم ہونے چاہیے. عورتیں اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے. دلہن کے گھر سے زیورات کا مطالبہ کرنے کی بجائے دولہے والے خود یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں لے جائیں گے, ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے, واقعتاً سنت کے مطابق شادی کریں گے, پھر دیکھیے انشاءاللہ اس پر ہم بند باندھ سکیں گے. اللہ اکبر. دین سے نکلنے والی لڑکیوں کو ہم واپس سے ان کو ایمان اور یقین کی طرف بلا سکیں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, لیکن اپنے ظالم معاشرے نے یہ کیا ہے کہ بچیوں کی شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے, اتنا مہنگا کر دیا ہے, اور طرح طرح کی رسومات کے اندر مبتلا کر کے بربادی کے دہانے پر پورے معاشرے کو پہنچا دیا ہے. اس لیے میری گزارش ہے, خواتین جو ساس بننے والی ہے, نندے بننے والی ہے, جٹھانیاں ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ گھر کا ماحول ایسا کرے کہ جہیز کا خاتمہ ہو, جہیز کی رسم کا خاتمہ ہو. اب تو جہیز جوا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. جیسے لوگ جوا کھیلتے ویسے آج لوگ رشتوں کے معاملے میں جو ہے اس طرح سے مطالبہ کرتے ہیں جیسے کوئی جوا کھیلنے کے لیے وہ آ گئے ہو. لا الہ الا اللہ. کیا منہ دکھائیں گے لوگ اللہ کی بارگاہ میں, کیا منہ دکھائیں گے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھ لیا, او حاجی نمازی بننے والوں اور دین کے دعوے داروں, میری امت کی بیٹیاں ارتداد کے فتنے میں مبتلا ہو رہی تھی, اس وقت تم نے کیا کیریکٹر ادا کیا, کیا رول ادا کیا؟ اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اگر تم عالم نہیں, تم خطیب نہیں, تم مفتی نہیں, تم محدث نہیں, تم لوگوں کو تو نہیں سدھار سکتے, کم سے کم اپنے گھر کے اعتبار سے اگر چند بچیوں کا بوجھ تم اٹھا لو اور بغیر جہیز کی شادیاں شروع کر دو, بغیر رسومات کی شادیاں شروع کر دو, تو کیا ہماری قوم کی بچیوں کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ لیکن افسوس ہے, بہرحال اگر قوم کے بڑے یہ نہیں سوچتے تو شادی کرنے والی بچیاں خود ہی کمپرمائز کرنے کا ذہن بنائے, اپنی خواہشات کو کچلنے کا ذہن بنائے, صرف یہ فکر لے کر چلے ہمارا کوئی معیار نہیں, ہمارا معیار صرف ایمان اور اسلام ہے بس. جو مومن ہوگا اس کے ساتھ اگر رشتہ طے ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور کسی غیر مومن کو, کسی منکر اسلام کو نہ ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں, نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر دکھ اٹھا لیں گے لیکن کسی منکر اسلام سے کبھی نظریں نہیں لڑائیں گے. اس کی برکتیں دیکھنا انشاءاللہ اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے گا. آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث ملاحظہ کریں, بڑی خوبصورت سی حدیث ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی تھے, نوجوان صحابی, بڑے بہادر تھے, مگر حبشی النسل تھے, موٹے موٹے ہونٹ تھے, بڑے بڑے دانت تھے, پکا کلر تھا جسے لوگ کالا رنگ کہتے ہیں. میں صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتا, لیکن اگر آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ پکا رنگ تھا, گھٹ پکا رنگ, بالکل جیسے حبشیوں کا رنگ ہوتا ہے وہ حبشی تھے, رنگ پکا تھا, موٹے موٹے ہونٹ تھے, بڑے بڑے دانت تھے, اور حضور علیہ السلام کے وہ ایسے بھولے بھالے سیدھی طبیعت کے صحابی تھے. حضور علیہ السلام خود بھی ان سے مزاح فرماتے تھے, مذاق کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, وہ بارگاہ رسالت میں آئے. آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, او فلاں تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ مدینے کے لوگ خوبصورت ہیں, مالدار بھی ہیں, مدنی لوگ غیر مدنی کو بیٹیاں نہیں دیتے, حبشی کو کیا بیٹی دیں گے؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضور نے پھر فرمایا, تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ دوسری بار کہا, ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. جب آنکھ میں آنسو آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی, حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. میرے آقا علیہ السلام کا دل بڑا نرم تھا, حضور نے کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے,
تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اس صحابی کی آنکھوں میں، نوجوان صحابی حبشی تھے، آنکھ میں آنسو آ گئے، حضور مدینے کے لوگ کون بیٹی دے گا مجھے؟ کریم آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا اور میرے رسول نے، سچے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ جاؤ اور فلاں جو بڑا خوبصورت قبیلہ ہے، بڑا مالدار قبیلہ ہے، اس گھرانے میں بڑی خوبصورت بیٹی ہے، جا کر ان کے دروازے پہ دستک دو اور دستک دینے کے بعد ان سے کہنا کہ میں نے سلام کا ہے، میرا سلام پہنچاؤ، اور ان سے کہنا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کا رشتہ وہ تمہارے ساتھ طے کر دے۔ اللہ اکبر! خوش نصیبی یہ تھی کہ اگر وہ ہاں کر دے تو اللہ کے رسول نکاح میں خود تشریف لائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں خود شرکت ہوگی۔ وہ گئے اور دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا، اس صحابی نے جو مالدار بھی تھے، خوبصورت قبیلے سے تعلق تھا، خوبصورت بیٹی رکھتے تھے، انہوں نے پوچھا اس وقت تم؟ تو پوچھا وہ اس وقت تم؟ تو عرض کیا کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوں، حضور نے آپ کو سلام کہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے، خوش نصیبی میری، اور کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے سلام کہا، سلام کا اور بھی کوئی بات ہے؟ ہاں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو، حضور کا حکم ہے۔ اب انہوں نے دیکھا سر سے لے کے پیر تک کوئی انسان ولی ہو، صحابی ہو، عالم ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، لیکن دل میں اولاد کے لیے جذبات کم و بیش ایک ہی ہوتے ہیں۔ باپ باپ ہوتا ہے، ڈگری کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے، انسان کی صلاحیت کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے۔ ایک باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ باپ ہی کے دل میں ہو سکتے ہیں۔ اوپر سے لے کے نیچے تک اس جوان کو دیکھا اور اس کے بعد خیال آیا اگر ہاں کر دوں، اتنی خوبصورت بیٹی کو حبشی کے بندن میں باندھ دوں جس کا خود کا مکان بھی نہیں، کوئی کاروبار بھی نہیں، کوئی کھاتا پیتا گھر نہیں، اللہ اکبر، تو میں اپنی بیٹی کو کیسے مناؤں گا؟ ایک اپنی بیٹی کے مستقبل کو ایک حبشی کے بندن سے باندھ دوں۔ اور دوسری طرف خیال آیا اگر نہ کہوں تو حضور کے حکم کا انکار ہوگا، ایمان اس طرف خطرے میں ہے، ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے، ایک طرف اپنی آخرت ہے، جواب کیا دوں؟ فوری طور پہ کہا رکو، ٹھہرو، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ اور جیسی بیوی کے پاس جا کر کے بات رکھے، اس سے پہلے کہ ان کی بیوی کچھ کہتی، خوبصورت حسین و جمیل بیٹی جس کی واقعی تربیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے سائے میں کی گئی تھی، ماں باپ کچھ اور فیصلہ کرتے، اس جب وہ خوبصورت سی لڑکی نے جواب دیا امی اور بابا نہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے۔ تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ اکبر، کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے، دادی دادا طے کرتے، نانا نانی طے کرتے، قبیلے کے لوگ طے کرتے، تمہاری بیٹی کا رشتہ محمد الرسول اللہ نے طے کیا، آمنہ کے لال نے طے کیا۔ ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی، ہر غربت کو برداشت کر لوں گی، ہر تکلیف کو برداشت کر لوں گی، مگر حضور کو ناراض نہیں کروں گی، اللہ کے حبیب کو ناراض نہیں کروں گی۔ بابا آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے، جلدی سے ہاں کر دے بابا، میں یقین دلاتی ہوں ہر دکھ درد سہ لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ہاں کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی اتنا خوش ہوئے میرے آقا، آقا نے اس بچی کو دعا دی، آقا نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے، حضور نے دعا بھی خوش رکھے۔ خدا کی قسم میرے نبی کی دعا، جانے دعا کی دعا کیا ہے، اگر وہ کسی کو پیار سے دیکھ لے تو اس کی نسلوں کا مقدر سنور جائے۔ حضور کسی کے لیے دعا کرے تو حضور کی دعا کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ پھر کیا ہوا؟ حضور نے دعا دی اور دعا دینے کے بعد حبشی سے نکاح ہو گیا۔ چند ہی دن میں اللہ نے اس حبشی کو بڑا کاروبار بھی دے دیا، اچھا گھر بھی دے دیا۔ مدینے کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی تھی کہ سب سے زیادہ خرچیلا اگر مدینے میں کوئی گھر ہے مدینہ منورہ میں تو وہ اسی لڑکی کا گھر ہے جو مدنی ہو کر حضور کی خوشی کے لیے حبشی کے ساتھ شادی کر چکی ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا نے اس کی زندگی کو جنت نشان بنا دیا، خوشیوں سے بھرپور کر دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا سمجھی آپ؟ حضور کی دعا کے لیے، حضور کی دعا لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम की दुआ लेने के लिए, हुजूर को खुश करने के लिए सिर्फ ईमान और इस्लाम पर ख्याल रखो कि अपना कोई मेयार नहीं है, इस्लाम हमारा मेयार है। जहां ईमान और इस्लाम हो, इसलिए कि इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं है, ये सबसे बड़ी डिग्री है। सारी कागज की डिग्रियां जो दुनिया की है, मैं उसकी अजमत का और उसकी अहमियत का इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं उसे हिकारत की नजर से देखता हूं, लेकिन याद रखना सारी कागज की डिग्रियां कब्र के बाहर रहेगी, ईमान की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी। और इस डिग्री की शान ये है, जब ईमान की डिग्री लेकर के जाओगी तो फरिश्ते भी ताजीम करेंगे। इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, इसलिए अपना मेयार ये होना चाहिए। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक औरत देखी जहन्नम के अंदर, अल्लाह अकबर, जिसके दोनों हाथ पांव को उसके सर से बांध दिया गया है, हाथ पांव को उसके सर से बांध दिया गया है और वो जहन्नम में लटकी हुई है। सैयदा ने पूछा बाबा ऐसा क्यों? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब वो जनाबत से, हैज़ और निफास से पाक होती थी तो वो गुस्ल नहीं करती थी। अब मैं यहां कुछ नहीं कहना चाहता, बहनें बेटियां माएँ सब है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुफ्ती साहब किबला हुजूर मुहक्किक के मसाइल जदीदा से आपने मसाइल पूछे हैं, सिर्फ हया के पर्दे में इतना कहना चाहता हूं कि 7 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसे ही नापाकी के अय्याम खत्म हो जाए, औरतों को चाहिए वो गुस्ल करे और गुस्ल करके नमाज शुरू कर दे। बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, जैसे ही नापाकी के दिन खत्म हो जाए गुस्ल करो और नमाज शुरू कर दो। ये हमारे इलाके में नासिक से लेके बुरहानपुर तक ये जितना पट्टा है और फिर उधर दक्कन का पट्टा, इस तरफ ये देखा जा रहा है, सुना जाता है कि औरतें पाक होने के बाद भी, नापाकी के अय्याम खत्म होने के बाद भी बच्चे की विलादत के बाद चिल्ले का इंतजार करती रहती है, 40 दिन का इंतजार करती रहती है, नमाज शुरू नहीं करती, रोजे छोड़ती रहती है। ऐसी औरतों के लिए वईद है ये कि उनके बालों से उनको बांध कर जहन्नम में लटकाया जाएगा। इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, ये मसला मैं बहुत ओपन बयान नहीं कर सकता, आप निहाई तकद्दुस मांग है हमारे लिए, लेकिन हक बयान करने में अल्लाह रसूल ने हया से मना फरमाया है, इसलिए मैंने जितना हो सका हया के पर्दे में अर्ज कर दिया। यहाँ आलिमा मौजूद है, मुअल्लिमात मौजूद है, तफसीलात आप उनसे मालूम कर लो, मगर याद रखो जब नापाकी के दिन खत्म हो जाए गुस्ल करने में ताखीर करने पर हुजूर ने वईद बयान फरमाई है कि बालों से बांध कर हाथ और पैर को जहन्नम में लटकाया जाएगा। और फिर उसी के साथ साथ जब जनाबत की गुस्ल की हाजत हो तो भी बहुत देर तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, आधे आधे दिन तक उसी हालत में न रहो, बल्कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि जहां जनाबत वाले मर्द और औरतें रहते हैं वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, इसका ख्याल करें। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5वीं औरत जहन्नम में देखी गई। आका इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5वीं औरत जो जहन्नम में देखी गई उसका चेहरा खिंजीर की तरह था और उसका पूरा जिस्म गधे की तरह था, चेहरा सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह, और वो जहन्नम के अंदर लटकी हुई है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल जहन्नम का मुशाहिदा करके सैयदाए कायनात और मौला अली के सामने बयान फरमा रहे हैं। और बहुत कम रिवायतें ऐसी जिसको सैयदा ने रिवायत किया है, जो रिवायत में पढ़ो इसको सैयदाए कायनात ने भी रिवायत किया, मौला अली ने भी रिवायत किया। थोड़ा तसव्वुर करो मेरी बहनों, आका फरमा रहे एक औरत जहन्नम में देखी गई जिसका मुंह सूअर की तरह था, जिस्म गधे की तरह था। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम से सैयदा ने पूछा, बाबा जान आखिर उसका ये हाल क्यों था, ये हाल होने की वजह क्या थी? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 चीजों की वजह से, जिसका मुंह सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह था, वो औरत में 2 गुनाह थे, वो 2 गुनाह करती थी। नंबर 1 झूठ बोलती थी, नंबर 2 चुगली करती थी। एक तो झूठ बोलना, नंबर 2 चुगली करना। आज तो औरतें झूठ बोलने को गुनाह ही नहीं समझती, ऐसा लगता है जैसे झूठ पर औरतों ने डबल PhD कर ली है। ये हालात है औरतों का, खवातीन का। हालांकि मर्द भी झूठ बोलते हैं, झूठ तो बल्कि आम ही हो गया है। अल्लाह अकबर, सोचो ये दुनिया
دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اللہ کی بندیوں. سور جیسا منہ ہوگا جھوٹ کی وجہ سے, گدھے جیسا جسم ہوگا. یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے, اللہ کے رسول. جھوٹ نہ بولو, جھوٹ سے کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ اکبر. یہاں تک فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا, یہ تو منافق کی نشانی ہے. جھوٹ نہ بولو, اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچاؤ. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, 95% لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں بندوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے. میں کہتا ہوں 1000 ناراضگیاں مول لے لو, اللہ کو ناراض مت کرو, اللہ کو راضی رکھو. اور دوسری چیز چگلی. چگلی بھی بڑی خطر. چگلی کا مطلب کیا؟ چگلی کسے کہتے ہیں؟ چگلی کا مطلب ادھر کی بات ادھر لگانا. آج سے 50 سال پہلے تک کے لوگ کہتے تھے عورتیں چگل خوری کرتی ہے, لیکن اب تو مرد بھی چگل خور ہو گئے, اللہ ماشاءاللہ. ادھر کی بات ادھر لگانا, ادھر کی بات ادھر لگانا, یہ چگلی ہے. چگلی, اگر چگلی سے آدمی بچ جائے, چگلی سے انسان بچ جائے تو دنیا کے 90% جھگڑے ختم ہو جائے. گھر کے جھگڑے, محلے کے جھگڑے, سارے جھگڑے ختم ہو جائے. یہ جھگڑے چگلی کی وجہ سے. ادھر کی بات ادھر, ساس کی بات جٹھانی تک, جٹھانی کی بات دیورانی تک, دیورانی کی بات فلاں تک, ننن تک, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جھگڑے اس میں ہوتے ہیں. پھر یہ چگل خوریاں کبھی کبھی طلاق تک کی نوبت لے جاتے ہیں. اس لیے چگلی سے بچو. ایک بات ہے امام غزالی نے لکھی ہے, میں عرض کر دوں, سن لے. اللہ اکبر. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیے اور ان کا کرتا اتار لیا, بکری کے خون میں بہا کر, بکری کے خون میں بھگا کر کے روتے پیٹتے آئے اور اپنے بابا سے کہا بابا بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, اور ثبوت کے طور پہ ایک بھیڑیا بھی پکڑ لائے. امام غزالی لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ثبوت کے طور پہ کتنے لوگ جو ہے وہ کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں. بکری کے خون میں کرتا ڈبو لیا اور بھیڑیا بھی پکڑ لیا ثبوت کے طور پہ, کہ کتنا پکا ثبوت ہے. یعقوب تو اللہ کے نبی تھے علیہ السلام. تو بہرحال جب وہ کرتا پیش کیا تو کرتا آپ نے دیکھا, تو دیکھو جب انسان غلطی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھوڑ ہی دیتا ہے. تو کرتا دیکھا تو یعقوب علیہ السلام ہنسنے لگے روتے روتے. کہا کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کھا گیا, اور کرتا جیسا کہ ویسا ہی. بھائی جب جانور کسی انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتا پھاڑے گا نا, تو کرتا تو جیسا کہ ویسا ہی ہے, اور پورا انسان کھا گیا. کیسا ہوشیار بھیڑیا تھا. تو کہنے لگے بابا یہی بھیڑیا تھا, یہ کھڑا, اس کو ہم پکڑ کے لائے. تو حضرت یعقوب نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے, میرے یوسف کو, خوبصورت یوسف کو کھانا تجھے کیسے گوارا ہو گیا, تو نے کیسے کھا لیا؟ تو چونکہ نبی تھے نا یعقوب علیہ السلام, تو بھیڑیے نے نبی سے بات کی, اور بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہے, اور اللہ نے جانوروں پہ حرام کیا نبی کو کھانا, میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا, انہوں نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے, یہ مجھے زبردستی پکڑ کے لائے, میں تو اپنے دودھ شریک بھائی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں اور یہ مجھے پکڑ کر کے لائے. تو تب حضرت یعقوب نے کہا بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں. کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ کہا بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی, اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا. چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھیڑیا ہو کر چگلی سے بچا, اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن وہ بھیڑیا جنت میں داخل کیا جائے. میری بہنوں سوچو, اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا. سوچو تو صحیح, اندازہ تو فرمائے. جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا, حضور علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی, اسی طرح سے وہ بھیڑیا بھی جو وہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. تو میری بہنوں چگلی سے بچو. اور آخری بات اور اپنی گفتگو مکمل, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھٹی عورت کو دیکھا گیا. چھٹی عورت, اس کا حال یہ تھا کہ وہ کتے کی شکل میں تھی. چھٹی عورت کتے کی شکل میں تھی اور اس کے منہ میں آگ داخل کی جا رہی تھی. چھٹی عورت جہنم میں کتے کی شکل میں تھی اور اس کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی تھی, اور وہ پاخانے کے مقام سے آگ نکل رہی تھی. اللہ اکبر. یہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا, اور جہنم کی آگ کے چابک سے اس کی پٹائی کی جا رہی تھی. یہ اس کا حال تھا.
تو سیدہ نے عرض کی بابا جان وہ عورت جو کتے کی شکل میں اس کا منہ کر دیا اور منہ میں آگ ڈال کر پاخانے کے مکان سے آگ نکل رہی تھی اور جب وہ جہنم کی آگ کے گوزے سے چابک سے اس کو مارا جا رہا تھا اس کا کیا قصور تھا؟ تو آقا نے فرمایا وہ عورت دے کر احسان جتانے والی تھی. یعنی کسی پہ احسان کر کے احسان جتانا. جیسے ایسے ہوتا ہے نا کوئی غریبی میں ہوتا ہے پھر آپ کے یہاں برتن جھاڑو کرنے آتی ہے, یا کوئی غریب میں ہوتی ہے, نندے غریب ہوتی ہے, بہنیں غریب ہوتی ہے, بھائی غریب ہوتے ہیں, رشتہ دار غریب ہوتے ہیں, آپ کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ ان کی مدد کرتے پھر کبھی آپ ان کو کسی کام کے لیے کہتے وہ نہیں کرتے تو کہتے بھول گئے اپنے پچھلے دن, ہم ہی تو تمہارا بوجھ اٹھاتے تھے, ہم ہی تو تمہاری مدد کرتے تھے. یا پھر غربت کے دن ان کے ختم ہو جاتے, وہ بھی مالدار ہو جاتے تو لوگوں کو بولتے پھرتے رہے جب اس کے دن اچھے نہیں تھے, کوئی منہ نہیں لگاتا تھا تو ہم پالتے تھے, ہم کھلاتے تھے, بچوں کی فیس ہم بھرتے تھے, ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. کہا فرمایا جو دے کر احسان جتائے. ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو دے کر احسان جتاتے. احسان کر کے احسان جتاتے, احسان کر کے احسان مت جتاؤ. منہ کتے کا ہوگا, منہ میں آگ ڈالی جائے گی اور آگ کی لگام سے اللہ اکبر آگ کے چابک سے جسم کو مارا جائے گا. اس لیے کسی پہ احسان کرو اللہ کے لیے کرو, بھول جاؤ احسان نہ جتاؤ. کسی کی بھی مدد کرو اللہ کے لیے, احسان جتانا چھوڑ دو. تو دیکھتے عورتیں تو نمک دیتی ہے تو بھی احسان جتاتی, عورتیں چپلیں دیتی تو بھی احسان جتاتی. یاد رکھنا احسان کر کے احسان نہ جتاؤ, اور اگر جتانے کی عادت ہے تو احسان ہی نہ کرو. پھر اور ایسی بات نہیں کرتا آپ سے, لیکن اتنا کہتا ہوں احسان جتانے سے توبہ کرو. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.